ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں زمیندار فصل کو دیکھ کے کہہ رہا تھا 75 من ہوگا، 75 من اب ہو جائے گا، 77 78 ہوگا۔ اللہ کی قسم 2 گھنٹے کی بارش نے تیس نیس کر کے رکھ دیا، فصلیں بچ گئی۔ یا اللہ بارش روک دے، یا اللہ بارش روک دے۔ 4 مہینے کے پہلے کہہ رہا تھا اللہ بارش دے دے، اللہ اللہ کہتے وہ ایک زبان پہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب لوگوں کا یقین یہ ہو جائے بارشوں سے فصلیں اگے گی، جب لوگوں کا یقین ہو جائے مال سے کام بنے گا، جب لوگوں کا یقین ہو جائے عہدوں سے عزت ملے گی، تو رب اکبر کی قسم ہے نہ وہ دل کا اجالا دیکھے گا نہ رات کا اندھیرا دیکھے گا، ایسا عذاب کا تھپیڑا لائے گا اللہ کی قسم گناہگاروں کے ساتھ دینداروں کو بچھاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ جو سیلاب آیا، چڑیوں نے کون سا گناہ کیا تھا، مویشیوں نے کون سا گناہ کیا تھا، بکریوں نے کون سا زنا کیا تھا، گائے بیلوں نے بھینسوں نے کون سا شرک کیا تھا۔ میرے عزیزوں دودھ دینے والے، چوچو کرنے والی، ری ری کرنے والی، زمین پر رینگنے والی، فرمایا اے بندے تجھے کیا پتا، حضرت انسان تجھے کیا پتا، حضرت محمد کی امتی تجھے کیا پتا، میرے بندے تجھے کیا پتا، تیرا کردار اچھا تو سارا جہان اچھا، اگر تیرا کردار خراب ہے تو سارے جہان کی رونقیں تیری وجہ سے خراب ہیں۔ کیا کریں، بچوں کا شوق ہے، کیا کریں، بچوں کا شوق ہے، مولوی صاحب گزارا بھی تو نہیں ہوتا، مولوی صاحب گزارا بھی نہیں ہوتا، مولوی صاحب آپ میری جگہ پر آ کے دیکھیں تو صحیح، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ شکر ہے مولوی چپ ہیں، کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کی جگہ پر آنے کو تیار ہیں، آپ ہماری جگہ پر آ جائیں، ہم آپ کی جگہ آتے ہیں، آپ کے کاروبار کو حلال کر کے لکھواؤ، ہمارے سے نقصان ہو جائے پگڑی اتارنا اور ہمارے پیر باندھ کے موچڑے مارنا اگر تمہارے کو نقصان ہو جائے، کیوں؟ ہم تمہارے کاروبار کا آغاز ہی اللہ کے نام سے کریں گے اور اختتام بھی اللہ کے نام سے کریں گے۔ ہم وہ بازار لے کے آئیں گے ٹنڈے آدم میں جو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، پھر اللہ کے نبی نے مدینے میں ایک سوق المدینہ بازار بنوایا۔ یہ گلیاں اللہ کے نبی نے بنوائی، کیسے؟ ایک اونٹ ادھر سے لے کے آؤ، ایک اونٹ ادھر سے لے کے آؤ، جب کراس کرے تو دونوں اونٹ آپس میں جڑ جائیں، گلی اتنی کشادہ ہونے چاہیے کہ دونوں کے بال بھی آپس میں نہ لگیں۔ یہ تصور آج کی حکومت نے نہیں دیا، جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے دیا۔ گلی کا تھلا نہیں بڑا ہونا چاہیے، لوگوں کی آمد و رفت میں نقصان نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے اور دیکھا 3-4 اینٹیں تھلے کی مکان کے باہر نکلی ہوئی، چھوڑ دیتے رسول اللہ کا سسر ہے، چھوڑ دیتے سرتاج انبیاء کی گھر والی کا گھر، در گزر کر دیتے کاتب وحی امیر معاویہ کا گھر، ٹھک ٹھک دروازہ بجا دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر آ گئے، عمر کیوں میرے دروازے پر آئے، مجھے بلا لیا ہوتا؟ کہ نہیں آج آپ کے محلے میں سے گزر رہا تھا، آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، یہ اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نہیں سنا جو چیز مسلمانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنے اسے ہٹا دینا چاہیے، معذرت کے ساتھ آپ زحمت نہ فرمائیں، مجھے اپنے گھر سے ہتھوڑا چھینی لا دیں، اگر آپ کے گھر میں نہیں تو انتظار کریں، میں لے کے آ رہا ہوں، میں اس کو توڑ کے برابر کروں گا تاکہ اللہ کے دربار میں آپ شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ اب ابو سفیان نے کیا کہا، اچھا تیری یہ جرت، میں نبی کا سورا ہوں اور تو حکومت کو تو یوں کر رہا ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ امیر معاویہ کا ابو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، حضرت عمر کا ہاتھ لے کے سینے سے لگا لیا کہ عمر زندگی کا پتہ کوئی نہیں، پہلے میرا نمبر آ جائے یا تیرا نمبر آ جائے، اگر میرا نمبر آ گیا تو وہاں جا کے گواہیاں دوں گا۔ کملی والے جس عمر کے سر پر امت کا بوجھ ڈال کے آیا وہ عمر اللہ کے قرآن کے مطابق دھرتی پر فیصلے فرما رہا ہے۔ کہہ کے دیکھو نا کسی کو، آج رکشے والا ہی مان نہیں پڑتا، سائیکل والا مان نہیں پڑتا، میڈیکل سٹور پر دودھ والی دکان پر دوائی لے رہا ہے، ہم گاڑی کو کہنے پی 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 تو کھڑا کے، ہر
ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی کس نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ یہ مدرسے والے تمہارے آگے راگ لپا یہی تو کر رہے ہیں، یہی تو رو رہے ہو لوگوں۔ جو قرآن تم نے الماریوں میں اس دھی رانی سے پوچھے، مکان اس کا چھوٹا پڑ گیا، ڈرائنگ روم، سلیپنگ روم، ڈائننگ ہال، ٹی وی لانچ اس کا چھوٹا پڑ گیا، اتنا گھر والوں سے سامان دیا، اس نے ایمرجنسی فوراً 2 کمرے اوپر بنوائے، بالکونی بنائی، دخل بنا لیا، اس کا مکان اتنا چھوٹا پڑ گیا، اس نے مکان کو کشادہ سامان رکھنے کے لیے کیا، سب کچھ اس کے مکان کی باؤنڈری کے اندر سما گیا، نہیں آیا تو قرآن کسی کمرے میں نہ آیا، وہ صندوقڑی کے اندر رکھا ہے۔ ہاں اب دلہن بلکہ تو لے کے آئی تھی، جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اس دن اس قرآن کو کھول کے دیکھے گا، اس سے پہلے اس قرآن کو کوئی نہیں کھول کے دیکھے گا۔ بتاؤ قرآن روئے گا کہ نہیں؟ یہ چوک اعظم پنجاب میں علاقہ ہے، جماعت والے میرے عزیزوں مسجد کے اندر چلے گئے اور وہاں لوگوں نے کہا، ایک ڈیرا تھا، انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں نہ رہنا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، مسلمان بھائی، تم پردیس سے آئے ہو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، مسجد میں نہ رہنا، یہاں جنات کا سایہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے گھر اور جنات کا سایہ؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ دیکھنا رات ہوگی، مغرب کے بعد یہاں سے کوکو کی آواز آئے گی، یہاں سے رونے کی آواز آئے گی، یہاں سے چلانے کی آواز آئے گی، جن بولتے ہیں جن، ہم تو ڈر کے مارے مسجد میں نہیں جاتے، اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ۔ فانوس مسجد میں، ماربل مسجد میں، خوشبوئیں مسجد میں، بخور مسجد میں، قالین مدینے کی نسبت کے کلر والے مسجد میں، لیکن میں مسجد میں نہیں، قدرت کی پھٹکار پڑی۔ یہ کہہ رہے ہیں مستورات بیٹھی ان کے لیے فرما دے، مستورات اس قابل ہیں کہ عبداللہ نان کی سونے گی؟ وہ تو قاری شاید کو کہہ دیں گی مولوی صاحب اگر آپ نے چندہ لینا مولوی صاحب کو نہ بلانا، اس مرتبہ آپ دیکھ لو پھر آپ، وہ اگر میں تمہیں برداشت نہیں کرتی میری سنیں گی ماشاءاللہ۔ مولوی زیادہ ہنسے، پوچھو کیوں؟ اگلی بات میں نہیں کہتا، ان کا تو کہا ہی نکل گیا ماشاءاللہ۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں سعادت دی، ہم عورتوں کے حق پورے کرتے ہیں قاری صاحب، مولوی صاحب یہ اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے، قیامت کے دن عورتوں کے حق سے بری ذمہ ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ان کو رلایا نہیں، دیے تمہاری تھی، جو عورتیں بن کے بہویں بن کے ہمارے گھروں کے اندر آئی، اللہ کی قسم تم نے سیٹھوں کے گھر بھی بیا ہے، تم نے مولویوں کے گھر بھی آیا، اپنی بچیوں سے پوچھو تمہیں محبت کہاں ملی، تو کہیں گی قرآن والوں کے قدموں سے ہمیں محبت ملی۔ ہم دو نمبری نہیں کرتے، ہم ایک پر اتفاق کرتے ہیں، اگر فون پر رات کو پیکج لگے تو اسی سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں بستر پہ اور ٹیلی فون میں کوئی اور ہوتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس چیز سے ہمیں بڑی ذمہ رکھ رکھا ہے۔ ہر بیٹی کا دکھڑا سن لو، حویج لینے آوے گی مولوی صاحب کے پاس، وہ کہے گی مولوی صاحب میں کیا کروں، آپ دعا فرما دیں، میرے شوہر کی غلط عادتیں نہیں چھوڑتی۔ میں کہتا ہوں بہن کیا؟ کہ مولوی صاحب بس جانے دیں، بس آپ دعا فرمائیں۔ یہ تیری بیوی تیرے خلاف گواہی دے رہی ہے، میری بیوی نہیں دے رہی۔ کسی مولوی کی بیوی نے انٹرویو دیا آپ کو، یا کسی اینکر سے اس نے آ کر رو کے کہا کہ مولوی نے مجھے یوں کر دیا؟ صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے، سن لو بات، کیا بات یاد آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے، کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ جو کفر سے نہ رویا، جو دریاؤں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اکڑ گیا، جو زمین کے زلزلوں کو دیکھ کے نہ گھبرایا، اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا عمر بک کے گھر والی قریب آئی، کہا عمر مجھے پتہ ہے سارا دن مدینے کی گلی میں اے عمر تو ننگے پاؤں پھرتا ہے، لگتا ہے گرمی تیرے دماغ کو چڑھ گئی، عمر اللہ سے میں دعا کرتی ہوں تیرے لیے کوئی جوتے کا بندوبست کر دے۔ کہا نہیں وہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیوں روئے؟ تیری وجہ سے۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کو کہنے تیری وجہ سے کیا ہوا؟ کہ آج جب میں مسجد سے نکلا کوئی مجھے دیکھ کے واہ عمر کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرا قدم میرا اٹھا، کوئی مجھے کہہ رہا تھا سنیے میری بیٹی، کوئی مجھے کہہ رہا تھا اللہ اکبر یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے بکری اور شیر کو ایک گھاٹ کھڑا کر دیا۔ اگلا قدم اٹھایا، کوئی کہہ رہا تھا وہی عمر ہے جو گھور کے دکھائے ہوائیں اپنا رستہ تبدیل کر لیں، جو لکھ کے دکھائے سوکھ کے دریا چلنے لگ جائے، جو زمین پر یوں کر کے درہ مارے زلزلے رک جائیں۔ اللہ اکبر، جب میں گھر کے قریب پہنچا اس کان میں میرے آواز
آئی اور کسی نے کہہ دیا یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے جانوروں کے چراگاہوں کے روڈ بھی پکے بنا دیے، سوراخ گڑے سارے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے، کوئی آنکھ کا کانا کوئی نبینا اندھا جانور ہو وہ یا دن کے اجالے میں دوڑ لگائے، کسی گڈھے میں کسی ٹوئے میں کسی سوراخ میں اس کا پاؤں پھنس گیا، ہڈی پہ ضربہ آ گئی، قیامت کے دن عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ گھر والی کہنے لگی عمر پھر تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دنیا تیری تعریف کر رہی ہے۔ کہنے لگے جب گھر کے اندر میں نے تجھے اس حالت کے اندر دیکھا، ان آنکھوں کی اینیوں سے پانی آ گیا، میری گھر والی بتا میں نے ہر ایک کا حق پورا کر دیا، تیرا بھی میں نے حق پورا کیا کہ نہیں کیا؟ پوچھا کبھی گھر میں جا کے؟ بھائی کی طرف سے رشتہ آ گیا، یار تیری بیٹی جوان ہے، میرا بیٹا جوان ہے، کیا بات شادی کر دیں، رشتہ کر دیں؟ انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، اور یار اس سے بھی پوچھ لے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں زبان نہ کھینچ دوں گا اس کی، انہیں گھر سے نکلنا ہے، مار کھانی اس نے میرے سے۔ مولانا اللہ کی قسم آپ ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں، اسلام کی عورت کا مقام پڑھ کے دیکھیں، جس طرح اللہ نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس طرح اونٹ کو 6 سال کے بچے سے نکیل ڈلوا دی، اللہ نے مرد سے عورت کو نکیل ڈلوا دی۔ اللہ اگر اسے کھلا چھوڑ دے، اس کی باغیں چھوڑ دے، خدا کی قسم ٹنڈو آدم میں تیرا رہنا مشکل کر دے، تو ہاتھ کی مار مارے، وہ زبان کی مار مارے، تو گھر سے نکلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ نے اسے عورت کو مرد کے متحد بنا دیا۔ خبردار خبردار، یہ ٹیڑھی پسلی سے ہے، اسے اکسانا، اسے مجبور نہ کر۔ اس نے اگر ننگے سر باہر کھڑے ہو کے دکھا دیا، خدا کی قسم تیرے باپ دادے کی غیرت کا جنازہ 1 منٹ میں نکال کے رکھ دے گی۔ یہ تو اللہ نے پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ 4 مدرسے چلانے والا۔ یہ کون ہے؟ 5 مسجدوں کا ذمہ دار ہے، ٹھیکیدار ہے، متولی صاحب ہیں۔ یہ کون ہے؟ 400 راشن کے تھیلے گئے تھے، لیکن گھر میں بھی تو جا کے پوچھ، اللہ اکبر، تیرے بول سے یہ ہستی ہے کہ روتی ہے؟ یقین جان وہ اگر تو نہ بھی راشن دیتا، 1000 دینے والے آتے، لیکن جو تیرے حق مہر کے دے کے تیری نکاح میں آئی، اس کا ذمہ تیرے ذمے، رلائے گا اللہ تجھے رلائیں گے، ہنسائے گا اللہ تجھے ہنسائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، اے میری گھر والی بتا تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میں نے تیرے حق پورے کیے کہ نہیں؟ اب بیوی بھی تھی عمر کی، کہنے لگی عمر مجھے بتا، تیرے ڈر سے کہوں کہ اللہ کے ڈر سے کہوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے ڈر سے کہہ لگے عمر پھر ناراض نہ ہوئیو، عمر تیری مرضی، مار یا جو مرضی کر، ناراض نہ ہونا، تو نے چونٹیوں کے، بلیوں کے، کتوں کے حق تو پورے کیے، لیکن عمر تو نے میرا حق پورا کوئی نہیں کیا۔ اب کہ چیخ نکلی، کام زمین پہ گرا، اور ایسا بچوں کی طرح میرا نبی کا عمر رویا کہ گھر والی کو ترس آ گیا۔ عمر اٹھ کے بیٹھو، اللہ عمر پہ رحم کر دے۔ کیا ہو گیا؟ آئے مر کے، اگر تو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اپنا حق لینے کے لیے کھڑی ہو گئی تو عمر کا کیا بنے گا؟ سنو، یا تو اپنے حق معاف کر دے، یا گریبان پکڑ کے عمر سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ پھر ادھر بیوی روئی، ادھر فرمایا میں کیا کروں، میرے پیر میں جوتا نہیں، میں تجھے سہولت کہاں سے دیتا، میں کیا کروں، 17 پیوند والا کرتا میرے پاس، میں ریشم کے لباس کہاں سے لاتا؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں کا ایک پادری آگے بڑھا، انہوں نے کہا تو نبی کا عمر ہے ہی کوئی نہیں؟ 4 کہنے لگے یہی ہے، شکل میں، صورت میں، کردار میں، غلام سواری پر یہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، یہ نبی کا عمر نہیں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا دیکھ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے 17 پیوند ہیں، یہ تو 16 پیوند ہیں، 17واں نظر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے، میرے سے پوچھ لیتا۔ اپنی یوں کر کے بغل اٹھا دی اور یہاں بغل کے اندر 17 پیوند دکھا دیا، کہ 16 یہاں لگے ہوئے ہیں، 17 میری بغل میں لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کتاب کو پڑھ رکھ دیا، کہنے لگا آنکھیں نہ مانے نہ مانے، لیکن کردار کہہ رہا ہے تو محمد الرسول اللہ کا عمر ہے۔ میرے پاس میرے عزیزو تجھے پتہ روزانہ جو کے ٹکڑے میں روزانہ کھاتا ہوں، میرے پاس تری کوئی نہیں تجھے کہاں سے کھلاتا۔
مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، ڈالٹا تھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور بیوی سے کہنے لگے اے میری گھر والی تجھے پتہ ہے دیسی گھی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی؟ کہا ہاں مجھے بھی کانوں میں محلے والی نے بتایا۔ کہا پھر کیا خیال ہے؟ زیتون کا تیل عام ہو گیا، غریب زیتون کا تیل، یتیم زیتون کا تیل، امیر زیتون کا تیل، پھر میرے گھر کے اندر بھی زیتون کا تیل پکے گا۔ اللہ کبھی کہنے لگے عمر اللہ کے واسطے اتنی سختی تو نہیں، ہم کھائیں گے، بچے کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، تیری بہویں کھائیں گی، تیرے پوتے دوتے کھائیں گے، لیکن عمر مجھے پتہ ہے کہ تجھے زیتون کا تیل موافق نہیں ہے۔ جب میں تجھے زیتون کا تیل کھلاتی ہوں روٹی میں یا سالن میں تیرے معدے میں گیس ہو جاتی ہے۔ عمر اتنی اجازت دے دے کچن کی کہ تیرے کھانے میں دیسی گھی کا چمچہ ڈال دو اور باقی زیتون۔ فرمایا جب تجھے کہہ دیا کہ دیسی گھی نہیں زیتون کا تیل عمر بھی کھائے گا، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ عمر کا نقصان ہو جائے گا۔ جب 2-3 دن میرے عزیز ہوتے تو ان کا تیل استعمال کرنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی، انتڑیوں کی مروڑیوں کی آواز آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ گئے، جہاں بیٹھتے پیٹ گڑ گڑ کرتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 پیوند والا کرتا اٹھایا، اپنے پیٹ کو ننگا کیا اور یوں کر کے اپنا ماس پکڑا، 3-4 تھپڑ زور زور سے اپنے پیٹ پہ مارے۔ کہ کیوں عمر کو پریشان کرتا ہے؟ جب نہیں کھلانا تو نہیں تجھے دیسی گھی کھلانا، تجھے پتہ نہیں مدینے کے یتیم بیوہ غریب کے بس سے باہر ہے، جتنا مرضی آج کے بعد رو کے دکھا، عمر کو کوئی تیرے رونے کی پرواہ نہیں۔ جب تک یتیم کے دسترخوان پہ دیسی گھی نہیں آئے گا، عمر کی روٹی کے اوپر بھی دیسی گھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں آپ نے اعلان سنا پیٹرول 100 روپے سستا ہو گیا، اور عبد المالک صاحب سستا ہو گیا، لیکن 2 لیٹر ڈلواؤ گے تب سستا، زیادہ ڈلواؤ گے تو 50 روپے مہنگا۔ اللہ اکبر! بڑے ہم بھی خوش۔ میں نے کہا یار ڈرائیور سے میں نے کہا 100 روپے پیٹرول سستا ہو گیا، انہوں نے کہا فیک ہے۔ وہ تو اگلے دن پتہ لگا 800 سی سی کار والوں کے لیے، موٹر سائیکل والوں کے لیے 1 مہینے میں 21 لیٹر ڈلوا سکتے ہیں، اگر زیادہ ڈلوائیں گے تو دگنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحان اللہ! اور غریبوں کے لیے 100 روپے سستا، اور 800 سی سی کے بعد جن کے پاس کار ہے ان کے لیے 50 روپے تیل مہنگا بھی ہو گیا۔ لو پہلے لڑائی کی کمی تھی، جو پیٹرول پہلے اسمبلیوں میں سر پھڑ رہے تھے، اب پیٹرول پمپوں میں پھڑیں گے۔ وہاں جو بجٹ کی کاپیوں سے پھڑ رہے تھے، یہاں پلاسٹک کی بوتلوں سے پھٹیں گے۔ ٹھا 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 مزے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھنا۔ قاری شاہد صاحب چل مدینے چلیں، ہاں امن والا شہر، سکون والا شہر۔ پتہ نہیں ہمارے پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی، خدا کی قسم 6 لاکھ ذبح ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ، ہماری بیٹیاں، باپ نے بیٹی کو اجڑتے دیکھا، بہن نے بھائی کو کٹتے دیکھا، بیوی نے شوہر کو اجڑتے دیکھا، شوہر نے بیوی کی عزت لٹتے دیکھا۔ آج سے 47 کے اندر 75 سال پہلے تب جا کے دھرتی آئی تھی جس کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی، اللہ کی قسم نامراد کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں عمر دے، عمر کا ثانی دے دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ برسٹ اقتدار پر آئے، 6 بر اعظموں کا حکومت کرنے والا، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے گھر والی کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی۔ کہا نہیں نہیں، پھر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا 4-5 دن ہو گئے چھاپڑی فروش انگور والا جب میں مسجد کے باہر بیٹھتا ہے، جب میں نماز پڑھ کے نکلتا ہوں مجھے ٹوک مار مار کے شرمندہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ روزانہ کہتا ہو لے جا، 6 بر اعظموں کے حکمران کیا تیرے پاس 2 آنے بھی نہیں ہیں؟ لے جا انگور، اپنے بچوں کے منہ کا ذائقہ تبدیل کر دے۔ آج اس نے مجھے اتنا شرمندہ کیا، اللہ کا واسطہ 2 آنے ادھار دے دے، عمر بن عبدالعزیز کو تنخواہ ملے گی تو تیرا قرضہ چکا دوں گا۔ اللہ اکبر! نہ اٹھی، نہ تکیے میں ہاتھ، نہ چادر میں ہاتھ ڈالا، زاروں قطار رونے لگ گئی۔ کہ عمر بن عبدالعزیز اگر 2 آنے میرے پاس ہوتے تو آج تیری بچیاں روٹی پر پیاز رکھ کے کھاتی۔ جا منہ کے سونگ کے دیکھ لے، وقت کے بادشاہ کے گھر آج سالن کوئی نہیں پکا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم دور ایسا تھا، حاکم وقت کے گھر سالن نہیں پکا، زکوٰۃ کا پیسہ بیت المال میں آیا، فرمایا غریبوں میں دو، کلینے والا کوئی نہیں، کہ یتیموں میں دو، کلینے والا کوئی نہیں، مساکین کو دو، کلینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو،
चौकों चौराहों में माल के ढेर लगा दो, का लेने वाला कोई नहीं, का इतना अनाज खरीदो, दाना खरीदो, परिंदों को डाल दो, का खाने वाले कोई नहीं, ज़कात देने वाले थे, लेने वाला नजर ही कोई ना आया था। लेकिन हाकिम कौन था? जिसके पाँव में जूता नहीं और घर के अंदर जिसकी हड्डियां के अंदर सालन नहीं था। लेकिन जब मरा, बरातुन मिनल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज, आसमानों से, अल्लाह के खजानों से एक पर्चा उड़ता हुआ आया, उसके कफन पर आके गिरा। क्या उमर बिन अब्दुल अजीज मुबारक हो, तेरे इक़्तिदार हुकूमत और तेरे इक़्तिदार को अल्लाह ने कबूल किया। कब्र में जाने से पहले अल्लाह ने पर्चा ये कार्ड भेज दिया, अल्लाह ने इस कब्र के कोठड़े को जन्नत का बाग बना दिया है। मेरा क्या ये नहीं हमारी हुकूमत पड़ती? इनसे रहम करम की भीख मांगनी छोड़ दो। हमारा मौजू कभी नहीं आता हुकूमत का, लेकिन आज दिल दुख रहा है। हमारी तो बड़ी उम्मीदें थी तुम्हारे से, सारी उम्मीदें। अब इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म करे और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से कहने लगे, माफ़ कर दे। उन्होंने कहा मैंने कोई नहीं करने। बच्चों की तरह जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे, तेरी मेहरबानी माफ़ कर देना, तेरी मेहरबानी माफ़ कर देना। बीवी भी बड़ी सियानी थी, कहने लगी आज मौका है, अल्लाह अकबर, दबा लो उमर को। कहने लगे उमर माफ़ कर दूंगी सारे हक, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे कबूल करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी गोरी सोच में भाई क्या तेरी सोच है? कह लगे उमर तूने सुना या नहीं सुना? मैंने इन कानों से कई मरतबा सुना है, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। ये किसने कहा? फातिमा के अब्बे ने, हुसैन के नाना ने, आयशा के घर वाले ने, आयशा के हुजरे को क़यामत तक जन्नत का टुकड़ा बनाने वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा आपकी हयाती में सुना, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। उमर तुझे यकीन कहाँ का? फिर मुझे भी यकीन है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहने लगे तेरे हक का इससे क्या क्या वास्ता? कहने लगे अभी बताती हूँ। आगे हाथ बढ़ा दिया, ए उमर ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर हाथ रख। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ रखा, बीवी ने अपना हाथ रख कर उमर का हाथ दबा लिया। कहा उमर नहीं छोड़ूंगी और तू भी छुड़ाने की कोशिश न करना। तू चाहता है मैं तुझे अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा न करूँ, तू चाहता है कि उमर मैं अपने हक माफ़ न करो। वो कहने लगे फिर हक कौन सा है? रोटी, कपड़ा, मकान। कहा उमर वो जब से तेरी दहलीज मैंने पार की मैंने सोचा ही कोई नहीं। लेकिन उमर मैं भी तो औरत ज़ात हूँ, मेरी भी तो ख्वाहिश है, मेरे सीने के अंदर भी तो एक दिल है। उमर मेरा दिल करता है तो मुझे हंसाए, उमर तेरा दिल करता है मैं तुझे हंसाऊँ, उमर तेरा दिल करता है मैं तेरे से हंस के बातें, तुम उससे हंस के बातें करे। लेकिन उमर मुझे मौका ही नहीं मिलता। सुबह तो जब जाता है मैं पर्दे को उठा के देखती हूँ, कभी किसी यतीम के दरवाजे पर, कभी किसी बेवा के दरवाजे पर, किसी यतीम बच्चियों की बकरियों के बाड़े को साफ करता, कभी दूध निकाल के उनके घर किसी मजदूर की बीमार बकरी को उठा के नजर आता है। उमर तेरी हालत को देखकर अल्लाह अकबर मुझे तेरे पे तरस आता है। उमर परसों तो नंगे पांव मदीने की गली में दौड़ रहा था, उस्मान अपने छत के कोठे के ऊपर कह रहा था उमर वापिस आ जा, वापिस आ जा, नंगे पांव है, तपती रेत है, नुकीले पत्थर है, उमर तेरे पैर जख्मी। तूने कहा था उस्मान मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। बैतुल माल से एक ऊंट रस्सी तोड़ा के दौड़ गया, उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूं। अगर मुसलमानों के माल में से ऊंट आगे पीछे हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की उम्मत उमर के गिरेबान को हाथ डालेगी। उमर मुझे तेरे पे तरस आता है। फिर मेरा दिल करता है शाम को आएगा, मेरे पास बैठेगा, मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तो मेरे हाथ दबाएगा, तो मेरा हाल पूछेगा दिन कैसे गुजारा, मैं तेरा हाल पूछूंगी दिन कैसे गुजारा। लेकिन उमर जब तू घर आता है तेरा रंग भी बदला बदला, तेरा चेहरा भी बदला बदला। उमर फिर तू चटाई बिछा लेता है, उस पर बैठता है, कभी खड़ा, कभी रुकू, कभी सजदे में, कभी हाथ उठा के, कभी पेवंद वाला दामन फैला के रो के कहता है अल्लाह मोहम्मद के उमर पर रहम कर दे, अल्लाह मोहम्मद के उमर पर रहम कर दे। उमर इतना बच्चा भूख में नहीं रोता जितना तो अल्लाह के आगे रोता है। उमर अल्लाह की कसम मुझे अपने गमी सारे भूल जाते हैं, मुझे अपनी ख्वाहिशें सारी भूल जाती हैं। उमर मुझे अपनी फरमाइशें सारी भूल जाती हैं। उमर जब तू अल्लाह को रो के दिखाता है तेरे पीछे मैं झोली फैला के बैठ जाती हूँ, अल्लाह इस पर रहम कर देना, अल्लाह इस पर रहम कर देना, अल्लाह उमर की बेचैनी को ख़त्म कर देना। उमर तू मुसल्ले पे सारी रात रोता है, तेरे पीछे बैठ के मैं रोती हूँ। उमर तुझे क्या बताऊँ, तेरी तड़प तेरी फिक्र से अल्लाह अकबर मुझे अपने सारे फिक्र ही भूल जाते हैं। लेकिन उमर तुझे बदला देना पड़ेगा, मेरा हक अदा करना पड़ेगा, वरना अल्लाह के दरबार में अपने हक का तकाजा करूँगी। हज़रत उमर की अखियों से पानी बरसने लगा, अल्लाह अकबर, शबनम के मोती बरसने लगे, अल्लाह अकबर, गुलाब के कतरे बरसने लगे। अपनी बीवी से फरमाने लगे बता बता तेरा हक कैसे अदा होगा? का अपना हाथ मेरे हाथ में देना। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
پاک نے اپنا ہاتھ دے دیا، بیوی نے دوسرا ہاتھ اپنا ہاتھ میں لے کے پکڑ لیا، کہنے لگے عمر تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، میں ابو بکر عمر، روزے سے میں ابو بکر عمر، جنت البقیع میں ابو بکر عمر، میدان محشر میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر میں ابو بکر عمر، اللہ کے سامنے میں ابو بکر عمر، جنت الفردوس کے دروازے سے داخل میں ابو بکر عمر۔ کہ اس میں پھر بتا تیرے حق کیسے ادا کرو؟ کہ عمر آج اللہ کی دھرتی پر بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کر، اگر تو جنت میں گیا اور کوئی شک نہیں جنت میں جائے گا، عمر مجھے نہ بھولنا، عمر تو جنت میں مجھے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر، اپنے حق معاف کرنے کا میں وعدہ کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے، کہا اللہ اپنے نبی کے عمر پہ رحم کھا، میں مراد رسول ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ میں زمین پہ بولوں عرش بری سے تو قرآن میں بولے، اے اللہ آج عمر کے بول کو قبول فرما لے۔ اللہ عمر اپنی بیوی سے وعدہ کر رہا ہے، اس وعدے کی قیامت کے دن لاج رکھ لینا۔ اپنی بیوی کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ اے میری گھر والی بتا، اگر میں تجھے جنت میں لے جانے کا وعدہ کروں تو کیا اپنے حق معاف کر دے گی؟ بیوی تھی، تڑپ کے کہنے لگے عمر اللہ کی عزت کی قسم ہے، تو اگر مجھے جنت میں ساتھ لے جائے تو اپنے حق معاف کرنے کا وعدہ کرو۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ عمر تیری رحمت پہ بھروسہ رکھ کے وعدہ کر رہا ہے، عمر کے وعدے کی پاسداری رکھنا۔ بیوی سے کہہ رہا ہے اے اللہ اگر میں جنت میں گیا، اللہ اس پہ بھی کرو فرمانا، یہ اپنے حق معاف فرما رہی ہے، اللہ اسے بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دینا، اے اللہ اسے جنت میں بھیج دینا۔ پھر مسکرا کے کہنے لگے وعدہ ہو گیا تو اپنے حق معاف کر دے، عمر خطاب کے بیٹے نے تجھے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ اسلام کی تاریخ جب ایسے کارنامے ایسے واقعات بتائے گی، اللہ اکبر۔ صحابی گھر آئے، بیوی نے آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اللہ اکبر، خوش ہوئے، کہنے لگے بتا تیری کیا خدمت کروں؟ اب وہ کہہ رہی خدمت تو میری کرے گا تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ دھاڑ ماری کہ یہ بھی کوئی بات ہے، مذاق کر رہی؟ کہ اللہ کی قسم مذاق نہیں، تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے جیسے شریف النفس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کردار میں کمی نہیں، گفتار میں کمی، آنکھ میں کمی، کہ نہیں، کہ پھر کیوں رہنا نہیں چاہتی؟ کہ بس طلاق دے دے، میں بتاؤں گی بھی نہیں اور تیرے ساتھ رہوں گی نہیں۔ کہنے لگے صبح کے انتظار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور میں سارا قصہ جا کے سناؤں گا، پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں، کپڑے دھونے میں، لتے میں، اور ساری خواہشات پوری کرنے میں کمی نہیں کی۔ لیکن میں نے پوچھا بتا کیا کروں؟ میں سمجھا کہے گی سونے کے کنگن بنا دے، پکا مکان بنا دے، لیکن نہیں، اس نے کہا مجھے طلاق دے دے۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت ہوا، گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرے میں دونوں میاں بھی گھر سے نکلے۔ آدمی ذیل پہ بٹل تھا، ذیل پہ بوجھ تھا۔ اے میری بچی، اللہ اکبر، یہ کہتی ہے اگر ٹھڈا لگ جائے، اگر آستین پھٹ جائے، اگر قمیض کا کونا پھٹ جائے، اگر موٹر سائیکل دیوار میں لگ جائے، اگر ٹنڈو آدم کے ٹوٹے ہوئے روڈوں پہ موٹر سائیکل گر جائے، تو کہتی آپ کو دھیان نہیں تھا، آپ کو نظر نہیں آتا۔ کہاں نظر آتا؟ جب میں گھر آیا تو نے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، بیٹیوں کے سامنے ذلیل کیا، بیٹوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ مجھے کیا پتا، میں ہوٹل پر روٹی کھا لیتا تو نے 2 روٹیوں کے پیچھے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ جب تو زبان دراز تھی، نہ تو نے میری ماں دیکھی، نہ تو نے میرا بھائی دیکھا، نہ تو نے میری بہن دیکھی۔ میں اللہ کے واسطے دیتا رہا، دروازہ بند کر لے، بھائی سنے گا کہ مجھے کیا پرواہ، دنیا کوئی پتہ لگے تو کیسا کمینہ ہے۔ جب ایسے کڑوے بول بولے اور میں صبح جب ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا، میری آنکھوں کے آگے تیرا وہ کردار آیا جو کردار تو بیوٹی پارلر سے لے کے آئی تھی۔ میں تو سمجھا تھا یہ کردار میرے گھر میں خوشیاں لے کے آئے گا، میں تو سمجھا تھا یہ کردار اس کی گود کے اندر میری دھی کو رابعہ بصری بنائے گا، میرے بچے کو عبد القادر جیلانی بنائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ جب اپنے ارمانوں کو، اپنی زندگی کا اپنے سامنے میرے جنازہ نکلتے دیکھا، مجھے نہیں پتا لگا آگے موٹر سائیکل آئی، آگے ٹرک آیا۔ اللہ کی قسم یہ میرے موٹر سائیکل کی ٹکر نہیں ہے، میرے نصیب کی ٹکر ہے۔
کاش میری بیٹی تو قرآن پڑھتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتی. تجھے یوں نہیں کہا کہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ میری بہن, تجھے یوں نہیں کہا کہ دہی لے کے آ, تجھے یوں نہیں کہا کسائی سے گوشت لے کے آ, تازی سبزی لے کے آ. تیرے لیے آمنہ کے لال کا حکم ہے جب تیرا شوہر نوکری کے لیے کاروبار کے لیے تیلا گاڈا لے کر دکان کی چابیاں لے کے نکلے, خبردار بستر سے اٹھ جا, آٹا چھوڑ دے, روٹی چھوڑ دے, کپڑے دھونا چھوڑ دے, ضروری کام استری کرنا چھوڑ دے. اپنے شوہر کے پیچھے دعا کرتی کرتی اس کی سلامتی کیا. جب گھر سے نکلے ہاتھ کا اشارہ کر اور کہ فی امان اللہ, پھر ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا. اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا, لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا, اللہ ایسے ہی آ کے ملاقات کرے. پھر جلدی سے وضو کر مصلی بچھا, 2 رکعت چاس کے نفل پڑھ, اللہ اکبر, اور دنیا والوں کو بتا دے کہ میں نے رزق دکانوں میں نہیں رکھا بلکہ چاس کے سجدوں میں رکھ رکھا ہے. فرمایا دکان شوہر کھولے گا, چاس کے سجدے تو کرے گی, تیرے سجدوں کی برکت سے اللہ تیرے شوہر کو رزق کی فراوانی, مال کی فراوانی عطا فرمائے گا. یہ تیرا کردار تھا. مجھے اور علماء اکرام کا نام نہیں آتا, میں اس لیے بار بار اپنے بھائی عبد المالک, اپنے پیر جی کو بار بار کہتا ہوں, مولانا عبد المالک صاحب بتایا کرو ان شاگردوں کو تمہاری ماں نے کردار کون سا دیا, ابا کا کردار کیا تھا. خدا کی قسم بے شک ان کے پاس دوسری لنگی نہیں تھی, بے شک میرے باپ کے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا, میری ماں ایک جوڑے کو 8-8 دن ہٹایا کرتی تھی, لیکن کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کے پردے پر, اس کے کردار پر, اس کے سجدے پر آسمان کے فرشتے زمین پر دوڑے دوڑے آتے تھے. لیکن میرے عزیزو کردار کب بنا, یہ مائیں انہوں نے کبھی ہمیں بیوٹی پارلر میں نہیں بھیجا, انہوں نے کبھی ہمیں صفائی ستھرائی فشل والی دکان پہ نہیں بھیجا, بلکہ گود میں لٹا کر ٹانگوں کے اندر ہماری باہیں لے کر کبھی کان صاف, کبھی ناک صاف, کبھی آنکھیں صاف, کبھی سر میں مالش, کبھی پیروں میں مالش, صابن سے نلایا, کپڑے پہنائے, سرما لگایا. اللہ حقیقت سب اس نے کردار دیا, کردار دیا. یہ ذمہ داری تمہاری تھی جو تم نے اسکول والوں کو دے دی, جو تم نے اکیڈمی والوں کو دے دی, جو تم نے ٹیوشن والوں کو دے دی. باقی جو وقت بچا جا باہر چلا جا, جا باہر چلا جا, گھر میں کیوں نہیں رکھتی. اللہ اکبر, اس نے اپنے بچے کو اپنے نظر سے ہٹا دیا, اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے نظر سے ہٹا دیا. یہ تو ٹی وی کے آگے بیٹھی, آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے, شیر خورما کیسے بناتے ہیں, شاہی ٹکڑے کیسے بناتے ہیں. آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے, پھٹے پرانے کپڑوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے. تجھے پتا میری بچی, ان پرانے کپڑوں کو کرامت بنانے کے چکر میں پہلے تجھے لڑکے لڑکی کا ڈانس دکھایا جائے گا, تیری بیٹی کے سامنے, تیری ماں کے سامنے, تیری ساس کے سامنے, تیری بہن کے سامنے, تیری غیرت کے سامنے. اللہ کی قسم, خدا پاک کی قسم, اس کپڑے کا کیا کرنا جو پھٹا ہوا کپڑا کرامت بنے, ادھر اس کے پیچھے تیری عزت کا جنازہ نکلے, بے حیاؤں کا کردار تیرے سامنے آئے. پھر چھوڑ دو خواب دیکھنا, پھر چھوڑ دو سپنے دیکھنا, پھر چھوڑ دو سوچنا. جن گھروں کے دروازوں کے اوپر حضرت معین الدین چشتی لکھا تھا, جس گھروں کے دروازے پر سید ہاؤس لکھا تھا, صدیقی ہاؤس لکھا تھا, ملک ہاؤس لکھا تھا, اللہ اکبر, جب آسمان کے فرشتوں نے اس گھر سے میرے عزیزوں کردار کے جانور نکلتے دیکھے تو تم روئے یا نہ روئے, تمہارے کرداروں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں نے رونا شروع کر دیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا نبی سجدوں میں ساری ساری رات رو کے گیا. یہ وہی لوگ ہیں آخری وقت کی آخری سانسوں میں جن کا نبی نے یاد کر کے رویا. سیدہ فاطمہ قریب ہوئی, ابو مجھے یاد کر رہے کر نہیں, اب عائشہ ساری لاڈلی بیویوں میں لاڈلی, مجھے یاد کر رہے, فرمایا نہیں. فرمایا میں ٹنڈو آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کو اسرائیل کا کیا بنے گا, باد والوں کا کیا بنے گا, شہزاد پور کا کیا بنے گا, بٹھو کوسوں کا کیا بنے گا. اللہ اکبر, ماں باپ بہن بھائی اتنا اپنی آل اولاد کے لیے غمگین نہیں جتنا آمنہ کلال امت کے لیے درد لے کے گیا. خدا پاک کی قسم, اگر اللہ نے ٹنڈے آدم والوں عبد الحلال سمیت تیرے میرے سے پوچھ لیا جلت بعد میں, نماز بعد میں, روزہ بعد میں, بتا میرے نبی کو روزے میں کیوں تڑپایا تھا, بتا میرے نبی کو کیوں رلایا تھا, میرے نبی کی سنت کی بے قدری کیوں کی تھی, میرے نبی کے طریقوں کے جنازے کیوں نکالے تھے, ہے تمہارے پاس جواب. فیض القرآن میں آنے والوں ہے تمہارے پاس جواب. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو, کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو. بلال کا سامنا کرنے کی ہمت ہے,
اللہ، جو حضور کی خدمت میں آ کے رونے لگ گئے. بلال کیا بات ہے، امیہ کی مار کھا کے نہ رویا، ابو جہل کے تھپڑ کھا کے نہ رویا. کیوں رویا؟ کہ یا رسول اللہ روٹی نہیں مانگتا، کپڑا نہیں مانگتا، اللہ کے نبی کھانا نہیں مانگتا، گھر بیوی نہیں مانگتا، اللہ سے اتنا کپڑا تو لے کے دے دو کہ بلال کا سطر چھپ جائے. اللہ، یہ کون بلال ہے جس کے قدموں کی آہٹ جنت میں؟ یہ کون بلال ہے جو پھٹے ہوئے جوتے کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پر؟ یہ کون بلال ہے جو نبیوں سے پہلے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا بلال کتنا کپڑا ہے؟ سیدنا بلال حبشی نے یوں کر کے دکھا دیا. بلال اللہ تیرے پہ رحم کرے، کیا کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ اسے آگے رکھتا ہوں پیچھے کا سطر، پیچھے رکھوں آگے کا سطر. فرمایا بلال اس پر صبر کر لے، صبر کا بدلہ جنت. فرمایا اس بلال اسے قلیل کو کھول، یہ کھدر یہ کمبل کا ٹکڑا کھولا. فرمایا بلال اسے گلے میں ڈال کر گانٹھ باندھ لے، گرا باندھ لے، جہاں تک سطر چھپایا جاتا ہے چھپا لے، باقی جگہ پہ ہاتھ رکھ دے. اللہ شکری نہ کرنا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس ٹکڑے کا بھی حساب دینا پڑے گا. جن گھروں سے دعاؤں کی آواز آنی چاہیے تھی، جن گھروں میں فرشتے دسترخوانوں پہ جا کے بیٹھنے چاہیے تھے، لعنتیں برسا برسا کے چلے گئے. اللہ کریم پوچھتا ہے فرشتوں کیا بات ہے، کیوں روزے دار کے دسترخوان کو چھوڑ کے آ گئے؟ کہ اللہ ایک عید کے جوڑے کے لیے بیوی نے مرد کی افطاری جہنم میں ڈال دی، ایک جوڑے کے لیے ناراض ہو کے سسرال جائے گی، طلاق تک نوبت آ جائے گی. تیرے بھائی کی بچے کو، تیرے بھائی کے بچوں کے کپڑے کب سے آ گئے؟ ہمارے نہیں بنے. وہ اس کے پاس مارکیٹ ہے، دیکھ تو صحیح، اس کے پاس 4 ہول سیل کی دکانیں، اس کے پاس ریڈی بھی کوئی نہیں، وہ بھی کرائے کی چل لے کے چل رہا ہے. خدا کے واسطے تجھے تو چاہیے تھا اس ریڈی والے کو اپنے بچوں کو صبر کی تلقین دے کر، اللہ اکبر، اتنا سکون دیتی، اتنا سکون دیتی. خدا پاک کی قسم یہ رات کو ہر کروٹ پہ تیری دعا کرتا، لیکن آئے میں کیا کروں؟ روزانہ اخبار، روزی سے تنگ آ کر، عید کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے باپ نے پہلے بچوں کا گلا گھونٹا، پھر بیوی کا، پھر اپنا گھونٹ لیا. کیا کرے گی اس گھر کو؟ اللہ کے واسطے خدا پاک کی قسم، شوہر سے بیوی کا جوڑا سجتا ہے، شوہر نہیں تو لاکھ جوڑے پہل دنیا بیوہ کہے گی، میلی آنکھ سے دیکھے گی، اے میری بہن، اے میری بچی اور میرے پیارو، تم 20 سال کے بچے بڑھ کے گھر میں جایا کرو، سارا دن وہ تنہائی میں تم 4 بجے گھر میں گھستے ہو اور جاتے موبائل اپنا لے کے لیٹ جاتے ہو. اسے کس لیے لے کے آئے؟ برتن دھونے کے لیے. کس لیے لے کے آئے؟ کپڑے دھونے کے لیے. اسے پیر کی جتی نہ بنا، اللہ نے اسے نبیوں کی ماں بنایا ہے. اسے عزیزوں گھر کے اندر برتن مانجنے والی نہ بنا، اس کی گود میں آ کر نبیوں نے جھولا جھولا ہے. خدا پاک کی قسم، اگر بیٹا اسماعیل ہے تو ماں کا نام ہاجرہ، بیٹا حسین ہے تو ماں کا نام فاطمہ، اگر بیٹا محمد الرسول اللہ تو ماں کا نام آمنہ. چھوڑ دو عزیزوں، اس کی بلڈنگ میری بلڈنگ کوئی نہیں. کون قبر میں لے کے گیا؟ ان دیواروں سے پوچھو، اس قریشی منزل سے پوچھو، ان دیواروں سے، اللہ کی قسم ان کھڑکیوں سے پوچھو، تمہارے اندر کتنے تھے جو جھانک جھانک کے چلے گئے؟ موت نے ایک ایک کو گھر سے مار مار کے نکالا، نہ عورت چھوڑی، نہ مرد چھوڑا، نہ بچہ چھوڑا. یہ لائن لگی ہے، کوئی ایک گھر دکھاؤ جس سے جنازہ نہ اٹھاؤ. کنبے خالی ہو گئے، وسیب خالی ہو گئے، اجڑ کے اجڑ اجڑ گئے. اللہ اکبر، تھا کچھ نہیں، رہے گا کچھ نہیں، ایک نام باقی رہے گا اللہ کا. نہ کرو اس سے بغاوت. براتوں کی براتوں کو اسرائیل لے گیا، بسوں کی بسوں کو لے گیا، ٹرینوں کے ڈبوں کو لے گیا، موت سب کو ہڑپ کر گئی. کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا. ابھی پرچی آ جائے گی، حضرت ہمارے فلانے ساتھی تھے، ابھی التقال ہوا، دعا کرو. میں نے کہا ان کے لیے دعا بعد میں کرا، پہلے اپنے لیے دعا کر، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے. اللہ کی عزت کی قسم، گناہ کا دل کے اندر خیال بھی نہیں آتا.
مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، دن میں 5 پروگرام۔ ایک دن مولانا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا تو عبدالحنان ہے، آج تو نے 24 گھنٹے کے اندر 17 گھنٹے بیان کیے مختلف مقامات پر، نہ روٹی نہ پانی، صرف دودھ کا گلاس۔ پتہ نہیں یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، پچھلی 16 پتہ نہیں کتنے میرے عزیزوں 12-13 بیان میں 17 گھنٹے میں بولا، لیکن پھر بھی مجھے یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا فرماؤ ہمارا بچہ آپ جیسا ہو جائے۔ میں نے کہا نہ، اس وہم و گمان میں نہ رہو، دعا کرو اللہ تمہارے بچے کو کامل ایمان والا انسان بنا دے۔ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں میرا خاتمہ ایمان پر، پتہ نہیں مجھے موت کلمے کی آئے گی۔ اگر موت کلمے کی آ گئی تو آگے والوں پیچھے والوں عبدالحنان تم سب سے اچھا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں تمہاری گلی کا کتا عبدالحنان سے اچھا۔ بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ عبدالحنان کامیاب آدمی ہے۔ کامیابی تو اس وقت آپ کو بتائیں گے، مجھے نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے کامیاب ہو گیا، مرتے وقت کلمہ پڑھ کے چلا گیا، کامیاب ہو گیا، مرتے وقت ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ یہ کامیابی ایک جھٹکے کی مار ہے، اسرائیل نے آ کے پھونک ماری، خدا پاک کی قسم نہ حسن رہے گا۔ آج ہاتھ جوڑنے کا، سر جھکانے کا، زبان ہلانے کا آج موقع ہے۔ ایک اٹیک کی مار ہے، ایک اٹیک کی مار۔ ابو کھائیں، آپ کو نہیں پتا جمعے کے دن نہانے کی تیاری کر رہے تھے، باتھ روم میں دھڑام کی آواز آئی، وہ تو شکر کرے کنڈی کھلی ہوئی تھی، امی کمرے میں تھی، اماں نے جھانک کے دیکھا، فوراً فون کر دیا، وہ تو میں بر وقت آ گیا، شہباز میں نواب شاہ لے گیا، حیدرآباد لے گیا۔ شکر ہے ابو جان کا آدھا حصہ متاثر ہوا۔ بول سکتے ہیں انکل نہیں، یہ تو پروفیسر تھے، یہ تو چانسلر تھے، یہ تو 22ویں گریڈ کے افسر تھے، یہ تو ڈپٹی صاحب تھے، ڈی پی او صاحب تھے، یہ تو پیر طریقہ عبدالحنان کسی کو آگے بولنے نہیں دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ میں گھر پوچھنے گیا، اور عبدالحنان کیا حال ہے؟ قدرت نے زبان پہ تالے، ہاتھوں پہ تالے، دماغ پہ تالے، انسان کی خواہش پہ تالے لگا دیے، پڑا ہوا ہے بچہ۔ بابا کیا کر دیا؟ آپ نے پوٹی کر دی، آپ نے پیشاب پجامے میں کر دیا، آپ کو پتہ نہیں لگا، زبان بند۔ روٹی کھائی تھی، دوا کھائی تھی، کیا ہوا؟ کبھی روئے گا کبھی ہنسے گا، یہ تھا، یہ تھا۔ کتنے تم نے ایسے جنازے اٹھائے، تمہیں اللہ کی قسم پھر بھی ترس نہیں آتا؟ کتنوں کو تم نے غسل دیا؟ کئی عبدالحنان نے غسل ایسے دیے، استنجے کر کر کے تھک گئے، پیشاب پخانہ ہی نکلنا بدلا ہوا۔ روئی کے لوگڑ بنا بنا کے رکھے، پھر بھی پخانہ جاری تھا۔ ڈرو خدا کے واسطے، تنہائیوں میں بیٹھ کے سجدے میں جا جا کے رو کے دعا کیا کرو، اللہ موت کے وقت کوئی عیب ظاہر نہ کرنا، یا اللہ کوئی منہ کا سوراخ نہ کھول دینا، نہ پیشاب پخانے کا کھولنا۔ خدا پاک کی قسم جنازہ پڑھنے والوں میں سے کسی کو پتہ لگ گیا، مدتوں تک اولاد کو تانے دیتی رہے گی۔ بے عیب اللہ سے شفا مانگو، بے عیب اللہ سے موت مانگو۔ پتہ نہیں میرے پیاروں کس وقت کس وقت کس وقت، اللہ اکبر۔ یہ 2-4 باتیں تھی جو ہنس کے جھڑک کے بدتمیزی والے انداز میں رو کے پیار سے آپ حضرات کے سامنے دل آزاری ہو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، لیکن حقیقت ہے دل شکنی ہو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ میرا دل چاہتا ہے آپ اتنے قیمتی لوگ ہو، آپ کے سب کے نام اللہ کرے مجھے یاد ہو، بہر ایک کا نام لے لے کے یہاں بھی اور گاڑی میں یقین جانو میں جھولی پھیلا کے آپ کا نام لے لے کے اللہ کے آگے رہوں۔ اے اللہ میرے عبدالقدیر پہ رحم کر دے، صغیر پہ رحم کر دے، عبدالمالک پہ رحم کر دے، عبدالحلال القاری شاہد پہ رحم کر دے، منظور پہ رحم کر دے، شادی پہ رحم کر دے۔ میں ایک ایک کا نام لوں، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں پیار نہ کروں، جس کا میرے کلمہ پڑا ہوا آپ سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ 1000 روپے کا نوٹ نیچے گر جائے گارے میں، وہ لوگوں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، 2 لوگ صاف کرو گے، قیمت وہی ہے اس کی 1000 کی۔ آج مسلمان گد میں گرا پڑا ہے۔ آخری تمہیں بات سناؤں اور پھر دعا کر کے اپنے گھر کو چلوں، لمبا سفر ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ یقین جانو کل اتنا بڑا حادثہ، اللہ اکبر،
صرف 4 سے 5 سیکنڈ کا فرق پڑا، 22 منٹ ٹرالر یو روڈ کے اوپر آ گیا اور ہماری گاڑی 120 کی رفتار سے ماتلی کی طرف جاری تھی۔ اللہ نے بچایا، میرے 3-4 تھپڑ نکال اتر کے کنڈکٹر کو مارے، کہا کہ معاف کر دے، میرے کہا 4 گھروں کے بچے یتیم ہو رہے تھے، 19-20 کا فرق، گاڑی ٹکرا گئی اور اتنے اس کے ویل بالکل پہیے ضائع، ٹائر ضائع ہو گئے، اتنی دور سے بریک اندھا تجھے نظر نہیں آیا، ابھی گھس جاتی، خدا کی قسم یہی اعلان ہوتا۔ معذرت کے ساتھ افسوسناک خبر، مولانا عبد الحنان رستے میں ہلاک ہو گیا۔ پتہ ہے میرے عزیز زندگی کے اعتبار کا کوئی پتہ نہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، پتہ ہے قیمتی لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ جنہیں دنیا بشر بن حافی کہتے ہیں، ان کے مزار پہ جا کے کھڑے ہوئے، پورا ان کے ڈاٹا لکھا ہوا تھا۔ شراب پی کے بغداد کے چوک میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی کی قبر پر سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا۔ یہ خالو بھانجے کل کے، اللہ اکبر، یہ خالو بھانجا آپس میں، ان کا پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑی اونچی جگہ چلے گئے۔ حضرت کیا ہوا؟ وہ جو تیرا پڑوسی ہے، آج بھی ادھر ان کا مزار، ادھر ان کا مزار، 4-5 اکٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی، ان کے پڑوس میں پچھلی طرف حضرت بشر حافی، ان کے سامنے شہاب الدین سہروردی، کونے میں جنید بغدادی، معروف کرخی، سری سختی رحمت اللہ، ایک ہی باؤنڈری کے اندر تقریباً اللہ والے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر۔ حضرت آپ کو پتہ ہے وہ جو تیرا پڑوسی ہے شراب کے نشے میں بغداد کے چوک میں پڑا ہے، سوٹا اٹھایا اور پانی کا برتن اٹھایا، دیکھو اللہ کیسے پلٹتے ہیں، سوٹا اور پانی کا برتن اٹھایا، سمجھے کہ ڈنڈوں سے مارے گا، جا کے پانی کا لوٹا ڈال کر اللہ اکبر بشر بن حارث کا چہرہ دھو دیا، شراب جس برتن میں تھی پھینک دی، کپڑے دھو دیے، جس چادر کو لے کے رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا تھا وہ چادر اپنی اوپر ڈال دی، اور پھر کہا چلو بھائی جنید، جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، باقی وہ جانے اس کا کام جانے۔ نہ سزا دی، نہ بھوے مونڈی، نہ داڑھی کاٹی، نہ بال مونڈے، نہ جوتوں کا ہار پہنایا، نہ توے سے چہرہ، یہ کون سی سزا ہے؟ منہ کالا کرو، جتی چور مسجد سے منہ کالا کرو، خدا پاک کی قسم اللہ نے کہہ دیا مسجد کے حق کا چور، قرآن کے حق کا چور، یہ کالک تو میرے عزیزو اس پانی سے دھل جائے گی جو میدان محشر کے اندر منہ کالا ہو گیا، 7 سمندروں کے پانی سے نہیں دھلے گا۔ اور لوگوں عیبوں کو اچھالنا چھوڑ دو، روزے رکھ کے غیبتیں کرنا چھوڑ دو، عیبوں پہ پردے ڈالو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے کو بلائے گا، نور کی چادر اس کے اوپر ڈالیں گے، اس چادر میں اللہ خود آئیں گے اور کہیں گے یہ گناہ کیا تھا، فلانی گلی میں یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ دیکھا تھا، کیا یاد رکھے گا؟ تو نے میرے بندے کے گناہ پہ پردہ ڈالا، آج میدان محشر میں میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ کام جو کرنے کے جنید بغدادی کہہ لے حیران، میں تو سمجھا کہ سوٹی مار مار کے ٹانگیں توڑے گے، لیکن کچھ بھی نہ کیا اور دعا کر کے چل دیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بشر بن حارث اٹھے، کپڑے اجلے، منہ دھلا، بالوں میں صفائی کنگھی، کون تھا؟ میں خانے کو چلانے والے کا منہ دھو گیا۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں جنید آیا تھا اور سری سختی آئے تھے، معروف کرخی آئے تھے، تیرے حالت کو دیکھ، یہ چادر کس کی؟ معروف کرخی کی۔ اللہ، ادھر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے میں چلے گئے، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے، اللہ جہاں تک میری رسائی تھی میرا کام میں نے کر دیا، اللہ باہر کے پانی سے میں نے دھو دیا، رحمت کے پانی سے تو دھو دے، یہ دعا کر رہے۔ ادھر بشر بن حارث اٹھے اور اٹھ کے 2 قدم چلنے لگے، ٹھڈا لگا، ٹھوکر لگی، منہ کے بل گرے تو اتنی سی چٹ کے اوپر ان کے پاس لکھا تھا اللہ، کیا لکھا تھا؟ اللہ، زور سے بول دو اللہ، سبحان اللہ۔ 24 گھنٹے کے بعد آج زبان پر اللہ آیا، یقین جانو اس پر بھی آسمان پر چراغا ہو گیا ہے، فرشتے اللہ کی رحمت لے کے زمین پہ اتر آئے۔ ابھی ہم نے کیا بولا؟ بولنا ذرا دوبارہ، اور بول دو ذرا دوبارہ، اور بول دو ذرا دوبارہ۔ اللہ جو زبان پر ہے اس کا نقش دل کے اندر اتار دے، یقین کامل اتار دے۔ ٹھوکر لگی، اللہ کا نام دیکھا، نشے کی حالت میں، واہ سبحان اللہ، بشر بن حارث تیری عقل کے کیا کہنے، تجھے نشے میں اللہ یاد آ گیا، ہمیں ہوش میں اللہ یاد نہیں آ رہا، ہمیں بستر پہ اللہ یاد نہیں آ رہا، یوں اللہ کا نام اٹھائے، اوہو میرے پاؤں کے نیچے اللہ کا نام آنے لگا تھا، جلدی سے صاف کیا، بس اتنا کیا اور یوں کر کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے گھر نشے میں دھت، اپنے گھر معروف کرخی اپنے گھر، ادھر اس کے ہاتھ اٹھے، یہ نشے میں پڑا خراٹے مار رہا،
دروازہ بجا، ٹھک ٹھک ٹھک، کہا کون؟ کا دروازہ کھولیے، کچھ دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، میں خانہ بند ہو گیا، شراب دینے والے ملازم چلے گئے، بنانے والے چلے گئے، کل آنا۔ کہا کل کس نے دیکھی؟ میں زمین سے نہیں آیا، میں آسمان سے اللہ کا حکم لے کے آیا۔ بشر بن حارث کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، میں نے نورانی صورت والا دیکھا، کہنے لگا مبارک مبارک، تو نے زمین سے اللہ کا نام اٹھایا، اللہ نے گدگی سے تیرے کردار کو اٹھا لیا، تو نے خدا کا نام اونچا کیا، اللہ نے تیرا مقام بلند کر دیا۔ کہا اتنا کہہ کے چلے گئے، میرے دل پہ چوٹ لگی، اس کا چہرہ دیکھنا، اس کے بول سے میرے دل کی دنیا کا سارا پانی قد اتر گیا۔ ادھر باروق کرخی اللہ دے دینا، ہدایت دے دینا، اپنے بندے کو صحیح کر دینا۔ باروق کرخی رحمت اللہ علیہ اللہ سے دعا کرتے کرتے یوں دھڑام سے گرے۔